پیش آئے۔ یہ تھے بیویوں کے حقوق مرد کے اوپر جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ابھی جن حقوق کی باری ہے یا جن حقوق کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے حقوق ہیں جو عورتوں کے اوپر۔ آپ نے عورتوں کے حقوق تو سن لیے کہ عورتوں کے اوپر آپ کے کیا حقوق ہیں اور بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں نے سنا۔ اب آپ کے حقوق سننے کی باری ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وقت بھی کچھ زیادہ ہو جائے گا تو چونکہ آپ کی باری ہے اس لیے آپ نے حقوق کو ضرور سنیں گے تاکہ آپ بھی مطالبہ کریں۔ جس طریقے سے آپ کی بیوی اپنے حقوق کو سن کر آپ سے مطالبہ کرے گی، اس طریقے سے آپ بھی اپنی بیوی سے مطالبہ کریں کہ بھائی ہمارے یہ حقوق آپ کے اوپر بنتے ہیں جن کی ذمہ داری یا جن کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا حق جو شوہر کا ہے وہ اس کی فرما برداری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فالصالحات قانتات للغیب، نیک خاتون وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ اور میں نے شروع میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ عورت کا جو سب سے پہلا روپ ہے اور عورت کا جو سب سے اہم اور فعال کردار ہے اس کی بیوی کا ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو بیوی کی شکل میں پیدا کیا، یہ اس کا سب سے اہم رول ہے۔ اور اس رول کے اندر شوہر کی اطاعت کرنا یہ سب سے عظیم حق ہے مرد کا عورت کے اوپر۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر نماز اور یہ عبادتیں اتنی اہم عبادت ہے، ان عبادتوں کی جو چوٹی ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدہ غیر اللہ کے لیے کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدے کو جائز کرتا تو عورت کے لیے جائز کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، چونکہ سجدہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مرد کا سجدہ کرنا عورت کے لیے حرام اور ناجائز، لیکن مرد کی اطاعت کرنا اپنی وسعت بر ہر عورت کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ سب سے بہتر خاتون ہوا ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ لیکن اگر مرد اپنی بیوی کو کسی غلط چیز کی اطاعت کا حکم دے، کسی غلط چیز کا حکم دے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کی بات کو نہ مانے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جو جنت کی حوریں ہیں اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ مرد تو تمہارے لیے ایک مہمان ہے اور وہ تمہارے پاس سے چل کر کے ہمارے پاس آنے والا ہے، اس لیے اللہ تمہارے اوپر لعنت بھیجے، تمہیں غارت و برباد کرے، تم اس مرد کی نافرمانی کیوں کرتی ہو اور تم اس مرد کی اطاعت کیوں نہیں کرتی۔ اس لیے ایک عورت کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ اپنے مرد کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے۔ جن چیزوں کا حکم دے اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو ایسے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس طریقے سے اپنے شوہر کی باتوں کو مانے۔ دوسرا حق یہ ہے مرد کا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے صفوان بن معطل کی کئی شکایتیں کی۔ ان میں سے شکایت یہ بھی تھی کہ جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو ان کے شوہر روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر صفوان بن معطل کو طلب کیا اور حقیقت سے آگاہی چاہی اور کہا کہ ماجرا کیا ہے، تم کیوں اپنی بیوی کو روزہ توڑوا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان آدمی ہوں اور یہ ہمیشہ روزہ کے لیے چل پڑتی ہے، ہمیشہ یہ روزہ رکھتی ہے، میں اپنی حاجت کہاں پوری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورت کو ان کی بیوی کو حکم دیا اور کہا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صوم نہ رکھے۔ اگر نفلی روزہ ہے تو نفلی روزہ جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو اس وقت تک کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ نفلی روزہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر رکھے۔ اس لیے یہ مرد کا دوسرا حق ہے کہ اپنی مرد کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزے رکھنے کی اس کو اجازت نہیں دی گئی۔ تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں جب ہوتا ہے تو تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا کوئی آدمی اگر شوہر کی غیر موجودگی میں اگر کسی عورت کے گھر میں جاتا ہے تو یہ اس کے لیے اس کے سر کو لوہے سے کنگھی کی جائے یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے جو کسی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عورت کے گھر
میں جاتا ہے اور اس کی عورت کے پاس